چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کی بیٹھک، جسٹس منصور کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت فل کورٹ کے ذریعے کرنے پر بات۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی مخالفت، جواب دیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہیں یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ جسٹس منصور نے کہا کہ میں نے اپنے خط میں 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر کیا۔ چیف جسٹس بولے جوڈیشل کمیشن کو یہ سکوپ ہی حاصل نہیں کہ 26ویں ترمیم کو زیر بحث لائے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس شاہد بلال حسن کو اکثریت سے آئینی بینچ کا حصہ بنایا گیا۔ ہم اپنے سٹانس میں ابھی بھی کلیئر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے انڈیا کرکٹ کھیلیں اور انڈیا نہیں کھیلے یہاں۔ پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کرکٹ کے مفاد میں جو بیسٹ چیز ہوگی وہ لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سٹانس میں بڑا کلیئر ہیں۔ پاکستان کے اصولی موقف نے بھارتی بورڈ کی انا خاک میں ملا دی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے سخت موقف کی جیت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کروڑوں ڈالرز کی آئی سی سی کی پیشکش ٹھکرا دی۔ بھارت نے پاکستانی فارمولا مان لیا۔ محسن نقوی اور جے شاہ ملاقات کے دوران پی سی بی کو بھاری معاوضے کی پیشکش، ہمیں پیسہ نہیں عزت اور برابری چاہیے۔ پاکستان کا آئی سی سی کو جواب، چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے میچز دبئی میں ہوں گے۔ ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے، مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا۔ کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کہاں سے اعتراضات آ گئے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں، اس کی ڈرافٹ تیار کرنے میں باقاعدہ شریک رہا ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں، یہ بدنیتی ہے۔ انشاءاللہ پورے قوت کے ساتھ ہم اپنا 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں۔ 8 دسمبر تک مدارس بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، جے یو آئی کا حکومت کو الٹیمیٹم۔ سیکرٹری جنرل جے یو آئی مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں حکومت کو دینی مدارس کا بل ہر صورت میں منظور کرنا ہوگا۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، نہیں چاہتے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation. حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے اب دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ جب تک دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ نہیں کر لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیراعظم کا 7ویں نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ کہا دہشت گردی کی وجہ سے ملک کی معیشت کو 3 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پاک بحریہ ہر طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے نہ صرف فٹ بال گراؤنڈ میں موجود ہے جو کہ آپ کی حکومت سندھ نے کراچی کے عوام کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا، مگر اس سے بڑھ کر میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں صوبہ بھر کے نوجوان اور خاص طور پہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ یہاں موجود ہے سپورٹس کھیلنے کے لیے، فٹ بال کھیلنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ کے پی حکومت عوامی مسائل کے حل کے بجائے انتہا پسندانہ سیاست میں مصروف ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پنک فٹ بال ایونٹ کی تقریب سے خطاب۔ کہا موجودہ ملکی حالات میں سیاسی جماعتوں اور قوتوں کے درمیان بات چیت ہی درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا واحد اور مؤثر حل ہے۔ وہ دن دور نہیں جب سندھ کی خواتین پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کے ساتھ ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں گی۔ مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن میں بھاگنے والی عورت نہیں، شہادتوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین کے ہمراہ 4 سدہ آمد۔ پی ٹی آئی کارکنان کے لواحقین سے ملاقات، متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔
بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی ڈبل سینچری ہونے کے قریب، تعداد 188 تک جا پہنچی۔ اٹک اور حسن ابدال کے مقدمات میں پیش رفت، اے ٹی سی راولپنڈی کا عمر ایوب راجہ بشارت کو رہا کرنے کا حکم، پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ہونے کے باوجود کیوں گرفتار کیا، عدالت کا اظہار برہمی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں بشرا بی بی آج بھی پیش نہ ہوئی، وارن گرفتاری بدستور برقرار، مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے کیس میں شیر افضل مروت کی 20 دسمبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ عدالتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، عدالتوں سے لڑنا نہیں چاہیے۔ کل عمران خان صاحب کورٹ سے اٹھ کے چلے گئے کہ مجھے کورٹ میں نہیں بیٹھنا، تو عمران خان صاحب کا اگر یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جج صاحبان بھی ان کے کہنے پہ چلے، ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے کہنے پہ چلے، ملک کے سیاستدان بھی ان کے کہنے پہ چلے، اور وہ پوری اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان کے کہنے پہ چلے۔ پی ٹی آئی صرف انتشار چاہتی ہے، ان کی سوچ صرف جلا دو، آگ لگا دو، مار دو ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ججز کسی کے کہنے پر نہیں چلتے اور عدالتوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ آمرانہ ہے، رہائی عدالت سے ہونی ہے، عدالتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ حاصل کرنے کا جو موقع چیف منسٹر صاحبہ نے دیا ہے، ان بچوں کے ہاتھوں میں کل انہوں نے اسکالرشپ دیے، کیلوں والے ڈنڈے نہیں دیے، ان بچوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، ان کو ڈی چوک لے جانے کی بات نہیں کی۔ یہ ہے وہ کرنے کے کام جس کو پنجاب کے لوگ اکنالج کرتے ہیں، جس کے لیے پنجاب کے لوگ فساد کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ دوسرے صوبوں میں آنسو گیس کے شیل خریدنے کے لیے جو پیسے استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں استعمال ہونے چاہیے ان بچوں کے لیے۔ صوبے کے پیسے آنسو گیس کے شیل خریدنے کے لیے نہیں بلکہ بچوں پر خرچ ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچوں کو تعلیم کا موقع دیا، ڈی چوک جانے کی تربیت نہیں دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں فلاحی کاموں کی وجہ سے پنجاب کے لوگ کسی احتجاج کی کال پر باہر نہیں نکلتے۔ آج پنجاب میں سولر پروجیکٹ کا افتتاح ہوا، کل 30,000 طلبہ اور طالبات کو اسکالرشپس دی گئی۔ سلیکٹو سینس آف جسٹس زیب نہیں دیتا، جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر وزیر دفاع کا رد عمل۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خواجہ آصف نے لکھا، جسٹس منصور شاہ کو خدشہ ہے کہ ان کے خط پر عمل نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کو عوام کا اعتماد مجروح ہونے کا خیال کیوں نہ آیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا جسٹس منصور کے خط کی حمایت کا اعلان۔ عدالت عالیہ میں تقرری کے لیے جو بھی نامزدگیاں ہیں انہیں قواعد بننے تک ملتوی کر دیا جائے، اعلامیہ جاری۔ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ فٹ بال گراؤنڈ کا تحفہ لیاری کے عوام کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ کھیلوں اور نوجوانوں پر توجہ دی ہے، ہم نے ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ این 244 سے کامیاب فاروق ستار کے خلاف دائر الیکشن پٹیشن ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد، الیکشن ٹریبیونل نے اعتراضات پر فیصلہ سنا دیا۔ پی ایس 125 پر ایم کیو ایم کے عادل عسکری کی کامیابی کے خلاف دائر الیکشن پٹیشن بھی مسترد۔ اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور ریکارڈ ساز دن رہا، کاروبار کے آخری روز 100 انڈیکس 927 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,09,053 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس نے آج نئی بلند ترین سطح 1,09,478 پوائنٹس بنائی۔ عوام کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 14 پیسے فی یونٹ کمی کر دی۔ قیمت میں کمی اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی، کراچی والے قیمت میں کمی کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ کراچی کے علاقے کے ماڑی گلشن سکندرآباد میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، 13 سالہ لڑکا جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق گلی میں ٹینٹ لگا کر شادی کی تقریب جاری تھی کہ اس دوران فائرنگ کی گئی۔ دشمن پر لرزہ طاری کرنے والے میجر شبیر شریف کا آج 53واں یوم شہادت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا خراج عقیدت۔ لاہور میں میجر شبیر شریف نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید میجر شبیر شریف کو خراج عقیدت پیش۔
खुर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बहाल। पेशावर, पारा चुनार, शाहरा समेत आमदो रफ्त के तमाम रास्ते तहाल बंद। अशया खुरनोश और अद्विया समेत पेट्रोल की शदीद किल्लत। आम जगह खुर्रम में मौजूद आज चौथे रोज भी कबायली इमायदीन से हालात में बेहतरी से मुतालिक बातचीत करेगा। पंजाब हुकूमत का एक और अहम इक़दाम, प्लास्टिक इंडस्ट्री की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। मकसद प्लास्टिक सप्लाई साइट को मईशत का हिस्सा बनाना है। इस इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ जारी। कराची में सर्दी के आते ही गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, रात के बाद दिन के औकात में भी गैस गायब रहने लगी। जहांगीर रोड, PIB गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं गैस बंद तो कहीं प्रेशर इंतहाई लो। सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर तवानाई सिंध का गैस की लोड शेडिंग और लो प्रेशर का नोटिस। सेक्रेटरी तवानाई को विफाक को खत लिखने की हिदायत। नासिर हुसैन शाह का सदर और वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी, बलाई इलाकों में मौसम ठंडा ठार। अस्तौर का पारा -15 तक गिर गया। सवात में -3, कलात में -2 रिकॉर्ड, रावलपिंडी में 5 और लाहौर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सुबह और रात के औकात में खुन की। इतवार के बाद से शहर में शदीद सर्दी पड़ेगी। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। शामी फौज बागियों के खिलाफ मुसलसल बरसरे पैकार। 24 घंटे के दौरान 300 मुसल्लह दहशतगर्द मार गिराए। शामी फौज ने गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर को भी तबाह कर दिया। शामी वजीर दिफा ने कहा कि शाम की फौज अपना दिफा मजबूत कर रही है। जल्द ही बागियों से तमाम इलाकों का कंट्रोल वापस ले लेंगे। तहरीर अल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने हमा के बाद हमस की तरफ पेशकदमी का इंदिया दे दिया। शाम में कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तानी शहरी शाम का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। शहरी दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राब्ते में रहें। हिज़्बुल्लाह ने मौजूदा सूरत हाल में शाम की मुकम्मल हिमायत और ताउन का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम कहते हैं कि खित्ते में इसराइल और दीगर दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बनाएंगे। इसराइल और मगरबी गठजोड़ शाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लिबनानी अवाम ने अपने सब्र, अज़्म और अल्लाह पर यकीन के साथ तमाम मुश्किलात का सामना किया है। सहूनी फौज के गजा में हमले जारी। सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 27 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। सहूनी फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन हमला, कई फलस्तीनी जख्मी। जमीनी फौज ने अस्पताल में घुसकर तोड़ फोड़ भी मचाई। इसराइली फौज ने खान यूनिस में फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के रज़ाकार को गोली मारकर शहीद कर दिया। रफा, गजा शहर और जबालिया में सहूनी फौज को शदीद मज़ाहिमत का सामना। हमलों में सहूनी फौज को नुकसान पहुंचा। लिबनान में इसराइली जाबिर फौज के हमले जारी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद रिहायशी इमारतें निशाना। यारून, बिन्त जुबैल, इतारून और तायर में हमलों से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शाम और लिबनान की सरहद पर भी हमला कर दिया। लिबनान में शहादतों की तादाद 4047 हो गई। 16,638 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के सरबरा कासिम नईम ने जंग से मुतासिर अफराद में $50 मिलियन की इमदाद तकसीम की। भारतीय इंतहा पसंदी का शिकार बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को शरपसंद हिंदुओं ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से मस्जिद को निशाना बनाया। एहतजाज करने पर 2000 से ज़ायद मुसलमान शहीद कर दिए गए। हमला करने वालों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शामिल थे। हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा, भारत के मुंह पर तमाचा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली। बांग्लादेश की पाकिस्तान को ढाका में मुनक्किदा तिजारती नुमाइश में शिरकत की दावत। बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमिश्नर कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू होंगी। तिजारती ताल्लुकात में भी इजाफा होगा। यूनिसेफ की जानिब से पाकिस्तान की पहली खातून सफीर बराए अतफाल सबा कमर की जर्मन कौंसल खाने आमद। सबा कमर की कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगस से मुलाकात।
بچوں کے حقوق، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ جرمن قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کیے جانے والے کام قابل ستائش ہیں۔ چار روزہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کراچی آج کونسل میں جاری۔ دن کا خاص اردو نظم میں کراچی کا حصہ کے عنوان سے سیشن منعقد کیا گیا۔ شرکاء نے کراچی میں بسنے والے شعراء کرام کی خدمات اور کام پر روشنی ڈالی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ عالمی اردو کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہے گی۔ پاکستانی شہری نے سنگاپور سے رشتہ جوڑ لیا۔ کوٹ ادو کا رہائشی غیر ملکی خاتون کی محبت میں گرفتار، دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ تنویر محمد سنگاپور میں زیر تعلیم تھا۔ دلہن مومو کہتی ہیں کہ پاکستان میں بہت پیار ملا اور یہ پرامن ملک ہے، انہیں پاکستان آ کر بہت اچھا لگا۔ دلہے کے رشتہ داروں نے بھی تقریب میں شرکت کی اور میں نے ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، وہاں پہ انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا اور ہم نے وہاں پہ نکاح کیا۔ تو ابھی یہاں پہ میں ان کو لے گیا تھا ہمارے ولیمے کے فنکشن کے لیے، تاکہ ان کو اپنا کلچر کے بارے میں جو ہے وہ دکھا سکوں ان کو اپنے، اور یہاں پہ ابھی خوش ہیں یہاں پہ۔ امریکی دارالحکومت میں کرسمس ٹری کو جگمگانے کی سالانہ تقریب۔ امریکہ میں 100 سالہ روایت کو برقرار رکھا گیا۔ صدر جو بائیڈن نے کرسمس سیزن کے آغاز کا اعلان کیا۔